من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا قال: إن الدين عند الله الإسلام. ہر طرح کی حمد و ثنا عظمتوں کی بریائی، ہر طرح کی تسبیح، تحمید اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے آج ہمیں ایک مقدس اور مبارک جگہ، مقدس گروہ اور مقدس جماعت کی اس مجلس اور اس محفل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن کریم اور نبی محترم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی روشنی میں کچھ کہنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اس پر باری تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. حاضرین، صبح سے اب تک آپ حضرات ایک علمی ماحول میں قرآن و سنت کی بہت ساری باتیں سماعت کی ہیں، اور میں بھی ایک انتہائی اہم عنوان، بلکہ یوں کہا جائے کہ موجودہ حالات میں اس نسل انسانی کے سب سے اہم لوگ
اور وہ نئی نسل کے لوگ ہیں۔ ان میں لادینیت کا رجحان کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیوں کر۔ میرے بھائیوں، نسل انسانی یہ ہمیشہ 3 گروہوں اور 3 جماعتوں میں ہمیشہ رہی ہے۔ اس نسل کے ایک وہ لوگ ہیں جو پختہ ہو چکے ہیں اور اب وہ لڑھکنے کے یا ڈھلنے کے قریب ہیں۔ اس نسل انسانی کا دوسرا گروہ وہ ہے جو پختگی کی طرف رواں دواں ہے، اور اس نسل کا تیسرا گروہ وہ ہے جس نے اپنی دودھ چھوڑ دی ہے اور اب جوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھ چکا ہے۔ اور میرے عنوان کا مقصد اور مطلب یہ وہی گروہ ہے جو مدت رضاعت کے بعد سے لے کر کے اور پختگی کے ان ایام تک جن کا سفر جاری ہے، ان میں لادینیت کے رجحانات۔ آئیے سب سے پہلے ہم دین سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اور یہ دین انسانیت کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ دین کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نام دیا، اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اور یہ وہ دین ہے جس دین سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہے۔ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا دین اللہ تبارک تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا یا اس کے اپنانے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ مردود ہے، وہ نامقبول ہے۔ دین اسلام یہ ہے ہمارا دین۔ اس دین کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ مکمل دین ہے۔ ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وحی نازل کی اور جو باتیں آپ نے اپنے قول اور عمل اور اپنی تقریر کے ذریعے سے ہمیں بتلا دیا، وہ دین ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز دین نہیں ہو سکتی ہے، اور جو لوگ ان چیزوں کے علاوہ کو دین سمجھیں انہیں لا دین کہا جائے گا۔ یہ لفظ بھی ہمارے یہاں سمجھنے کے اعتبار سے لوگ فرق کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ وہ بددین ہے تو ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس نے کوئی دوسرا دین اختیار کر لیا، یعنی بددین ہو گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اگر ہم اس دین کے اوپر عمل نہ کریں تو ہم کیا ہیں؟ ہم بددین ہیں۔ گویا کہ اس نے اس دین پہ عمل نہیں کیا۔ اسی مفہوم کے نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے یہاں ہمارا جو یہ نوجوان طبقہ ہے وہ طبقہ
جو 2-2.5 سال کی عمر کے بعد سے اور جو پختگی کی عمر تک، جسے 40 سال کہا جاتا ہے، اربعینات سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے، جو جوانی اور نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر کے درمیان جب یہ چیزیں ایک انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو ہمارے یہاں اس چیز کے بارے میں انسان بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر انسان اس چیز کو یہ سمجھ لے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے دین پر مانے گا، وہ سمجھتا ہے کہ ابھی دین پر ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میرا بچہ ابھی اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، اس وقت بھی والدین یہی سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ مسلمان ہے۔ بچہ داڑھی نہیں رکھتا، والدین سمجھتے ہیں کہ بچہ مسلمان ہے۔ بچہ کہیں جا کر کے چوری کر لیتا ہے، اس وقت بھی والدین سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ بچہ زنا کرتا ہے تو بھی والدین سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ یعنی اسلامی شریعت کے جتنے بھی خلاف کام ہو سکتے ہیں وہ بچہ اگر انجام دیتا ہے، وہ کسی بھی مرحلے میں ہوں، خاص طور سے تکلیفی مرحلے میں جب وہ داخل ہو جائے اور یہ تمام امور انجام دیتا ہے تو اس وقت بھی والدین نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ اور جیسے وہ بچہ کہیں دوسرے دین کو اختیار کر لے اور یہ کہہ دیا کرے گھر میں کہ یہ نماز کیا ہے، جس سے اس نے کہا کہ یہ نماز کون سی عبادت ہے، وہیں پر والدین کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اب اسلامی شریعت کا اس نے انکار کر دیا، یہ بد دین ہو گیا۔ جیسے اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا تب اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اب بد دین ہو گیا۔ جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس وقت ہماری توجہ نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے اور اس میں ان کے اوپر جن اسباب کی بنیاد پر یہ اولاد لادینی کی طرف یا بددینی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان میں 3 اسباب ہیں، اور ان میں ایک سبب اس کے والدین اور اس کا خاندان جس معاشرے میں جس گھر میں وہ زندگی گزارتا ہے یہ ہے۔ دوسرا ماحول وہ ماحول ہے جسے ہم مدرسی ماحول یا اسکولی ماحول یا کالج کا ماحول جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، اور ایک تیسرا ماحول جس معاشرے میں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ ماحول ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے بددین بنانے میں تعاون کرتے ہیں۔ یہ 3 اہم اسباب ہیں۔ ان 3 اہم اسباب میں اس نسل کا سب سے زیادہ وقت وہ اسکول اور اسکول سے متعلق جگہوں میں صرف ہوتا ہے۔ آپ جان لیجیے، خاص طور سے اس وقت جب تعلیم کا جب دورہ ہے تو اس ماحول میں آج اولاد کی یا بچوں کی یا تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کا جو وقت ہے وہ سب سے زیادہ اسکول اور اسکول سے متعلق چیزوں میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بچہ اسکول جاتا ہے والدین اسے صبح 5 بجے بیدار کریں گے، 6 بجے بیدار کریں گے۔ بیدار کرنے کے لیے انہیں بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے بیچارے 5 بجے سے تیار ہوں گے، 7 بجے تک اسکول ڈراپ کریں گے، پھر اس کے بعد 1 بجے تک اسکول میں رہے گا، لانے جائیں گے، آئے گا، کھانا بھی، مطلب وہ اس مدرسی ماحول کے اندر بچہ وہ ڈوبا رہتا ہے کہ اسکول سے آیا، اسکول کا تھکان ہے، پڑھنے کا تھکان ہے، پھر آرام کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے لیے ٹیوشن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور والدین کے لیے یعنی گھر کا جو ماحول اسے ملتا ہے وہ ماحول میرے خیال سے اس دور میں بالکل نفی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بچہ تھک ہار کر کے آ جاتا ہے تو اس وقت بستر پر پڑتا ہے، اور وہ جب بچہ سو رہا ہوتا ہے اس وقت اسے گھر کا ماحول ملتا ہے۔ اس کے باوجود بھی گھر کا ماحول اگر والدین
مختصر وقت میں اگر اسے چاہیں تو اسے بہتر انداز میں اگر متعین کریں اور اسکولی ماحول کو اگر صحیح طریقے سے منتخب کریں، اسکول کا انتخاب کریں، اور پھر اس کے بعد جس معاشرے اور ماحول میں رہتے ہیں اس کا انتخاب ہو، تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اس کی زندگی میں داخل نہیں ہوں گی جو ہے۔ میرے بھائیو آئیے دیکھیے، ابھی ایک خطاب ہوا والدین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے جو ہے، اور بہت ہی مفصل گفتگو ہوئی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس میں کچھ اضافہ کروں، بس اتنی بات جان لیجئے کہ والدین گھر کے ذمہ دار ہیں اور اپنی اولاد کے تعلق سے وہ مسئول ہیں، پوچھے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی رعیہ کے بارے میں، اپنے جانوروں اور اپنے ماتحتین کے بارے میں اس کو جواب دہ ہونا۔ میرے بھائیو یہ جو وقت ہے بچوں کا، یہ ماں باپ کے اوپر ایک طرح سے ذمہ داری ہے کہ ان کی رعایت کریں اور ان کی دیکھ ریکھ کریں، اور اس ماحول میں ان کی پرورش و پرداخت کریں کہ وہ کسی دوسری چیز سے متاثر نہ ہونے پائے۔ مثال کے طور پر اگر گھر کا ماحول ہمارا دینی ہے، اسلامی ماحول ہے، صبح بچے کو جگایا، فجر کی نماز کی جگانے کے وقت بچے کے لیے سب سے پہلے اس چیز کی طرف رہنمائی کہ آپ نے دعا پڑھی کہ نہیں دعا پڑھی، سونے سے پہلے بھی انہیں سکھانا تھا اور جاگنے کے بعد بھی انہیں بتلانا تھا۔ اس کے بعد انہیں نماز کے لیے تیار کرنا، نماز کی ترغیب جو ہے، نماز کے لیے جگانا، اور پھر اس کے بعد جب تمام چیزیں تیار ہو جائیں، کپڑا بچہ پہنتا ہے، کپڑا پہننے کی آپ اسے آداب بتائیں، ہاں ڈریس، اسکول کا ڈریس پہننا تو اسکول کے ڈریس کے آداب بتائیں، پھر اس کے لیے جو دعا ہے وہ دعا بتلائیں، گھر سے نکلتے وقت بچے کو تنبیہ کریں کہ وہ گھر سے نکلے تو سلام کر کے جائے اور جو دعا ہے وہ دعا پڑھ کر کے جائے، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کو بس پر سوار کریں یا کسی بھی چیز سے آپ اس کو لے جائیں تو سفر کی جو دعا ہے، سواری کی جو دعا ہے، ان تمام چیزوں کا جب آپ اہتمام کریں گے اور خود اس چیز کے اوپر آپ عمل کریں گے، حمام، باتھ روم، تمام آداب، یہ تمام چیزیں یہ دین ہیں، یہ اسلام سے متعلق چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا جب آپ کے گھر کے اندر دورہ ہوگا تو بچہ ایک ایسے ماحول میں زندگی گزارے گا جہاں پر دوسرے اثرات اس کے اوپر نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے بچے کے ذہن و دماغ میں اسلام کا تصور پیش کریں کہ یہ دین ہے جس دین کے اندر اسلام ہمیں اس چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بچہ وہاں سے نکل کر کے اسکول جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسکول کے انتخاب میں اگر آپ نے غلطی کر دی تو وہاں سے یہ معاملہ، اور جیسے میں نے کہا ابھی کہ اس وقت موجودہ زمانے میں اس وقت بچوں کا زیادہ وقت اسکول یا اسکولی ماحول یا اسکول کے پریشر میں گزرتا ہے۔ میرے بھائیو آج اگر ہم نے اسکول کے انتخاب میں اگر غلطی کر لی تو آج دیکھیں آپ کہ بہت سارے بچے جو کنوینٹ اسکولوں کے اندر جاتے ہیں یا جو لوگ سرسوتی اسکول کے اندر جاتے ہیں یا عیسائی مشنریوں کے اسکول کے اندر جاتے ہیں، جب وہاں بچہ، آپ کا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ نہ وہاں پر نماز ہوتی ہے، نہ وہاں پر روزے کا اہتمام ہے، نہ وہاں پر دعاؤں کا اہتمام ہے، نہ وہاں پر گھر سے نکلنے، داخل ہونے، سونے بیٹھنے، اس میں دین آپ کے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بچہ جب اس کالج میں اسکول کے اندر جب پہنچتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے اس کو اسمبلی کے لیے، پرے کے لیے یا دعا اور ثنا کے لیے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اگر عیسائی مشنری کی اگر اسکول ہے تو وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا، لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر کسی کا مجسمہ بنا ہوگا، اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے کھڑے ہونے کے جو آداب ہیں، طریقے ہیں وہ بتلائے جائیں گے، اور ان کے جو دعا اور سلام کرنے کے جو طریقہ ہے وہ طریقہ اس کو وہاں پر سکھلایا جاتا ہے۔ اس ماحول میں جو بچہ زندگی گزارتا ہے تو ساری چیزیں اس کی زندگیوں کے اندر یہ رچ بس جاتی ہیں، تو وہ آپ کے گھر کے اندر آ کر کے وہ السلام علیکم نہیں کہے گا، وہ یہاں گھر سے جب نکلے گا تو وہاں بائے بائے کرے گا جو ہے، اور جب آئے گا تو گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، یہ تمام الفاظ آپ کے گھر کے اندر آئیں گے۔ میرے بھائیوں ہم نے دین کو در حقیقت اپنے گھروں کے اندر داخل نہیں کیا ہے اور نہ اپنی زندگیوں کے اندر داخل کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم جب کمزور ہو گئے تو دوسرے لوگوں کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوئے۔ اب بچہ اس ماحول میں زندگی گزارتا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج
سچر رپورٹ کمیٹی جو بتاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو جو تعلیمی تناسب ہے وہ 4% ہے، اور اس 4% کے لیے آج گورنمنٹ جو ہے پریشان ہے کہ مرکزی مدرسہ بورڈ کے اسے حوالے کر دیا جائے گا۔ جو لوگ 96% جو لوگ باقی بچے ہوئے ہیں، جو اسکول اور کالج یا مدرسے اور مکاتب میں جنہوں نے نہیں دیکھا ہے، اس تعلق سے گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس 4% کے لیے جو لوگ اسکول جاتے ہیں، جو مدرسے میں جاتے ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ جو وقت مرکزی مدرسہ بورڈ بناتی ہے، اور جب مدرسہ بورڈ جب بنے گا تو اس کے یہاں کیا ہوگا آپ کو معلوم ہوگا۔ جو نصابی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، آپ نے ان نصابی کتابوں کے اندر آپ دیکھیے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے گفتگو نہیں ہوگی، عمر اور ابو بکر کے تعلق سے گفتگو نہیں ہوگی، وہاں پر کچھ اور ہوگا، کچھ چیزیں اور بتائی جائیں گی۔ تو پھر وہی تمام چیزیں ایک بچے کے ذہن و دماغ میں آتی ہیں، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ جب پختہ ہو جاتا ہے اور سن مراہقہ میں جب داخل ہو جاتا ہے، تو یہ تمام بددینی اس کو ایک ایسی چیز کی طرف لے جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ یہ انکار کر دیتا ہے یہ اسلام دین کیا ہے۔ میرے بھائیو، جب اور بڑا ہوتا ہے اور اس کی جب فکر جب پختہ ہوتی ہے، اور اس پختگی کے بعد بچے کے ذہن و دماغ میں جب دوسرے افکار آتے ہیں، غیروں سے اس کا میل ملاپ ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہوتا ہے، جب وہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو بہت ساری اچھائیاں آج آپ دیکھیں گے ہمارے اور ان کی اسکولوں کا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو ہر کوئی بھی کسی سے بھی آپ پوچھئے کہ بہتر تعلیم کہاں ہوتی ہے، بہتر تعلیم کہاں ہوتی، تو یہ کہا جائے گا کہ تعلیم بہتر فلاں جگہ ہوتی۔ یعنی ہمارے جو اسکول ہیں، ہمارے اسکول کی تعلیم برابر نہیں ہے، یا پختہ تعلیم نہیں ہے، یا وہاں پر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جس بنیاد پر لوگ دوسرے اسکولوں کے اندر داخل کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس چیز کی رعایت کریں اور ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ان اسکولوں اور کالجوں کے اندر جا کر کے جب فکر کا تبادلہ ہوتا ہے اور آپس میں جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو وہاں آتی ہے بات علم کی، بات وہاں پر علم کی آتی ہے۔ ایک طالب علم جو کسی بھی اسکول سے پڑھا ہوا ہے، کسی بھی مشنری اسکول سے پڑھا ہوا، دین کے بارے میں اس کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے، ہاں کہ وہ دین ہے کیا چیز، اس لیے کہ ماں باپ نے بتایا نہیں اور نہ اسے سمجھایا اور نہ دینی ماحول میں اس نے زندگی گزاری، تو بیچارہ کسی بھی مسئلے میں ان سے بحث نہیں کر پاتا۔ جو یہ دین کیا چیز ہے، دین یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انسانیت کے لیے نازل کردہ دین ہے، اور اس دین کے اندر ساری انسانیت کے لیے فلاح اور اس میں کامیابی ہے۔ دین یہ ہے جس پر میں عمل کر رہا ہوں، ہاں اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے ہر چیز کے اس میں آداب بتائے گئے، لیکن بچے کو ان تمام چیزوں سے واقفیت نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ بچہ جب اس ماحول میں جب پختہ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ مشنری والے یہ بہتر ہیں۔ پھر وہاں پر جب تبادلہ خیال ہوتا ہے، برے دوست مل جائیں گے تو برے دوست اس کو برا بنا دیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ نے مثال دی تھی، یہ دوستی بھی کن لوگوں سے کی جانی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جس اسکول میں آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے اس اسکول کے اندر اس دین کے ماننے والے، اس مسلک کے ماننے والے، اس مذہب کے پیروکار وہاں پر رہیں گے، اس مسلک میں کے ماننے والے کی جو گفتگو ہوگی وہ ان کے دین سے متعلق ہوگی، اور پھر آپ کو جو ہے جو اپنے مذہب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کے اوپر حاوی ہوگا جو ہے، اور پھر آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو بیچارے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اور شرعی علم نہ ہونے کی وجہ سے آج حد درجہ کمزور ہیں اور لوگوں سے بحث و مباحثہ نہیں کر پاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ان کے دام فریب میں گرفتار ہوتے ہیں اور پھر اپنا مسلک اور اپنا مذہب اور اپنا دین ساری چیزیں وہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کی فکر کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اسکول کے انتخاب میں ہمیں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے ہوگا، اور یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام لوگ نیچے سے لے کر کے اوپر تک اس طرح کی فکر کریں کہ ہمارا بھی ایک ایسا اسکول ہونا چاہیے جس اسکول کے اندر عمدہ تعلیم ہو،
عمدہ رہن سہن کا وہاں پر انتظام ہو، وہاں کے جو اساتذہ ہیں وہ اچھی طریقے سے تعلیم دینے والے ہوں، محنتی ہوں، ممتاز ہو اور بہترین تعلیم وہاں پر دی جاتی ہے، تو انشاءاللہ سارے ہی بچے اپنے یہاں آئیں گے، اور اپنے یہاں جب آئیں گے تو وہ اپنی تعلیم حاصل کریں گے، اور دین شریعت کے اندر وہ جو ہے پختگی ان کو آئے گی۔ میرے بھائیو، ایک تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے ماحول کا۔ ماحول انسان کو بہت کچھ بناتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل مکہ کو جس ماحول میں وہ تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب انہیں اپنی عبادات اور بندگیوں کے ادائیگی میں جب انہیں پریشانیاں ہونے لگیں تو انہیں وہاں پر کوفت ہوئی، تو اس ماحول سے نکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا جو، اور جہاں بھی ماحول اس طور کا ہو کہ وہاں پر آدمی کو اپنے دین اور اپنے اسلام کی حفاظت میں دشواری ہوتی ہو، یا اس ماحول میں یا اس محلے میں اگر وہ اپنے دین پر عمل پیرا نہ ہو پا رہا ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے، مثال کے طور پر ایک پڑوسی اگر اس کا غلط ہے، صحیح طریقے پر نہیں ہے، اس کے اولاد درستگی پر نہیں ہے، اور وہ بچوں کے اوپر غلط اثر ڈالتے ہیں، تو اسے ضروری ہے کہ وہ اپنا گھر تبدیل کر لے، اچھے ماحول کا وہ انتخاب کرے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری ایسی سوسائٹیاں ہیں جہاں پر اپنے لوگ نہیں رہتے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہیں آپ کے جو ہے پوی ایک مقام ہے یہاں پر ممبئی میں، وہاں پر ایک فیملی رہتی تھی، اور شاید کہ وہاں صرف ایک مسلم فیملی رہتی تھی۔ اس بیچارے کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اسے وہاں کوئی اٹھانے والا اور اسے کفن پہنانے والا، دفنانے والا نہیں تھا، اور سننے میں یہ آیا کہ اسے بھی اسی طریقے سے لے جا کر کے اس کو دفنا دیا گیا، یعنی جنازے کی نماز تک نہیں پڑھی۔ تو آپ کو اپنے ماحول کا انتخاب کرنا ہے کہ اچھے ماحول میں ہم کیسے رہیں گے۔ ان تمام چیزوں سے جب تک ہم روشناس نہ ہوں گے، آشنا نہ ہوں گے، اس وقت تک یہ تمام چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گی، اور یہ جو اولاد ہے یہ بددینی کی طرف یہ چلی جائے گی۔ میرے بھائیو، آج اس بددینی کے اندر سب سے بڑی جو چیز آج آئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، چاہے وہ آج نئے جو وسائل اور ذرائع ہیں، جو مخترعات ہیں، جن چیزوں کا استعمال ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے آج بہت ساری چیزیں ہم نوجوانوں کو جو ہے متاثر کرتی ہیں، اور اس کا غلط استعمال انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر انسان غلط راستے پر چلا جاتا ہے یا غلط دین کو اختیار کر لیتا۔ تو میرے بھائیو، یہ 3 چیزیں جو مجھے آپ سے کہنی تھیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے کو یا اپنے گھر کو ہم صحیح طریقے سے ترتیب دے لیں، اور اس گھر کے اندر اسلامی ماحول بنائیں تاکہ بچے اسلامی ماحول میں زندگی گزاریں، اور تمام اسلامی آداب سے انہیں روشناس کرائیں، اور وہ اسلامی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے اوپر کوئی دوسری چیز ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہے کہ اسکول کے انتخاب میں ہمیں بہت ہی جانچ پھٹک کر کے کسی اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پر اچھی تعلیم ہو، اچھا ماحول ہو، اپنا ماحول ہو، دینی ماحول ہو۔ یہ تمام چیزیں اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جس ماحول میں رہیں اس ماحول کو ہم جو ہے سوچ سمجھ کر کے اختیار کریں، اور اس ماحول میں رہ کر کے ہم زندگی گزاریں، اور اپنے اولاد کے اوپر ہم نگاہ رکھیں، اور اس نگاہ کے اندر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کو ان کے اوپر ایک طرح سے مسلط کر دیں کہ ہر چیز دینی انداز میں انجام پائے، تب جا کر کے آپ اپنی اولاد کو اس بہرا روی سے یا اس لادینیت سے آپ ان کو بچا پاؤ گے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ جب گھر سے اولاد نکل جاتی، کوئی لڑکا کسی لڑکی غیر سے شادی کر لیا تو وہ مذہب اختیار کر لیا، کوئی لڑکی کسی غیر لڑکے سے اس کا جو ہے رشتہ ہو گیا، تعلق بن گیا تو اس کا دین اختیار کر لیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی، اسی لیے ان تمام اثرات سے بچنے کے لیے اور لادینی ماحول سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اور اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں جانے سے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اس جانب توجہ فرمائیں، فکر کریں اور سوچیں، اور اس کے لیے بہت سارے حلول ہیں، وہ تمام حل جو ہے ہم ڈھونڈیں، تب جا کر کے اس چیز سے بچ پائیں گے۔ ورنہ اگر آپ سمجھو گے کہ نہیں وہ عیسائی ہو گیا تبھی سمجھ رہے ہو کہ وہ بد دین ہو گیا، نہیں، جب دین پر نہیں ہوگا تو گویا کہ وہ بد دین ہے، اور یہ بد دینی اس کو آخر تک کہاں لے جائے گی یہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔